إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين. معزز، مکرم، محترم، واجب الاحترام، ذی وقار، ذی فہم، ذی شعور، باعقل، باوفا، معزز مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی بے مثل کتاب، لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں دین، ایمان اور قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ بالترتیب ہمارا موضوع جاری تھا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے بابرکت موضوع پہ۔ تقریباً 4 جمعے ہو چکے تھے، آج یہ 5واں جمعہ ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پہ، اور آج 22 اکتوبر 2021 جمعۃ المبارک کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔
جتنے بھی اللہ کریم نے قرآن مقدس میں انبیاء کے واقعات یا ان کے متعلق قوموں کے حالات ذکر کیے ہیں، وہ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نصیحت اور ایک عبرت ہے، تاکہ آنے والے لوگ وہ اللہ کریم کی کتاب قرآن مقدس سے تا حیات وہ مستفید ہوتے رہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے بعد تو کوئی ایسی کتاب ہی نہیں جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ خالد دائم اور ابداً ہمیشہ کے لیے رکھا ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ دلالت کرتا ہے کہ اگرچہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر قرآن چلا جاتا اس کا مطلب یہ تھا کوئی اور نبی آئے گا، اس کی کتاب آئے گی۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کو ہمیشہ کے لیے رکھا کہ یہی ہدایت والی کتاب ہے، یہی انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آج شاید کہ قرآن کی قوت کم ہو گئی ہے، یا قرآن پاک وہ سیدھا ہو چکا ہے، یا اس کے احکام کمزور ہو گئے ہیں۔ جس طرح اس زمانے میں قرآن تھا، آج بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس اللہ کی کتاب یہ موجود ہے۔ جس طرح قرآن نے اس زمانے میں انسانیت کی رہنمائی کی، آج بھی اللہ کی کتاب اسی طریقے سے رہنمائی کرتی ہے، اور قیامت تک اسی طریقے سے قرآن رہنمائی کرتا رہے گا۔ لیکن قرآن کی رہنمائی کرنے میں فرق نہیں آیا، لیکن رہنمائی لینے والے لوگوں میں فرق آیا ہے۔ اس وقت اگر وہ قرآن سے رہنمائی لیتے تو کوئی صدیق بنتا ہے، کوئی فاروق بنتا ہے، کوئی غنی بنتا ہے، کوئی حیدر بنتا ہے، کوئی طلحہ ہے، کوئی زبیر ہے، کوئی میزبان رسول ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی غازی ہے، کوئی شہید ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حبر ہے، کوئی بڑا عظیم ہے۔ اسی قرآن مقدس کی وجہ سے آ کے اللہ کریم نے قوموں کو بلند کیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا جس قوم کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے اللہ اس قوم کو بلند کر دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، تو جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ اس جماعت اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں چاہے وہ قصہ پیغمبر آدم کا ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا ہے، چاہے وہ کسی بھی نبی کا ہے، لیکن وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہزاروں نصیحتیں اور عبرتیں رکھی ہیں، تاکہ شاید کہ یہ لوگ جو ہیں صحیح معنوں میں سمجھ جائیں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مقدس جیسی کتاب دی ہے جو تمہاری ہمیشہ رہنمائی کرتی ہے۔ اگر العیاذ باللہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو آج روئے زمین پہ تجھے ایک بھی مسلمان نظر نہ آتا۔ حالانکہ ساری دنیا مسلمان ہو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فائدہ نہیں، ساری دنیا العیاذ باللہ کافر ہو جائے اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرمایا لیکن یہ اللہ کی اضافی مہربانی اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں انسان بھی بنایا، اس نے تمہیں عقل بھی دی، پھر سب سے اعلیٰ کتاب تمہارے حصے میں اللہ کریم نے رکھ دی۔ آگے وہ بڑے نادان لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب جیسی اعلیٰ کتاب ہو، پھر وہ ادنا کتابوں کے پیچھے چلیں، پھر وہ ادنا کتابوں کے پیچھے بھاگیں، اس کی عقل میں خرابی ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب آج بھی اسی طرح ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔
تو جس بندے کا ایمان اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس چیز کا مقام بلند ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ پرندہ ہے۔ وہ اللہ کریم کا محبوب ہے جس کے دل میں اللہ کریم کی وحدانیت والا ایمان ہے، اور یہی چیز کی دعوت قرآن مقدس دیتا ہے۔ کہیں سے بھی تم قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، اشارتاً، کنایتاً، تفصیلاً، اجمالاً، کلیاً، جزئیاً، ضرور بر ضرور قرآن کے ہر صفحے میں تجھے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ضرور ملے گا۔ اللہ کریم نے صرف اپنی کتاب کو بھیجا اپنی معرفت کے لیے۔ اتنے بڑے حجم والی کتاب بھی ہو، پھر انسان کے پاس اللہ کی معرفت نہ ہو تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ کی ذات پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں نے تو اتنی بڑی کتاب دے دی تمہاری رہنمائی کے لیے۔ تو اس پرندے کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا، حالانکہ اس کے غائب ہونے کا سبب کچھ اور تھا۔ وادی نمل سے آگے سلیمان علیہ السلام جس وقت گئے تو وہاں سے یہ پرندہ یمن کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے تقریباً 200 سے لے کے 300 میل کا فرق ہے۔ لمبا سفر جو ہے پرندے نے کیا۔ سلیمان علیہ السلام ادھر تلاش کر رہے ہیں لیکن ملا نہیں ہے۔ اب کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو سلیمان علیہ السلام نے پوچھی، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پرندے نے اپنی طرف سے اضافی تقریر کی سلیمان پیغمبر کے سامنے۔ وہ اضافی تقریر جو ہے وہ اللہ نے قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیا۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی جو اللہ کریم کو پسند آئی، جو اللہ کریم اس کی باتیں نقل کر کے قرآن بناتے رہے؟ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو صرف اس سے پوچھا غائب کیوں ہوا ہے، اس نے کہا میں ملک سبا میں گیا ہوں، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں عورت حکمران ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں، بات ختم۔ لیکن وہ آگے اس نے جو تقریر کی وہ کیوں اس نے کی؟ وہ تو سلیمان پیغمبر نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہاں پہ عورت حکمران کیوں ہے، یہ نہیں پوچھا کہ وہ سورج کی پوجا کیوں کرتے ہیں، یہ تو بات سلیمان علیہ السلام نے پوچھی۔ تو یہ پرندے نے کیوں بتائی؟ پرندے نے یہ بات کیوں بتائی؟ اضافی باتیں اس نے کیوں بتائیں؟ اس نے کہا آج مجھے موقع ملا ہے تاکہ سلیمان کے سامنے میں اپنا عقیدہ توحید تو ظاہر کر کے بیان کروں۔ سلیمان پیغمبر کو پتا تو چلے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی موحد کوئی نہیں، سلیمان تیرے لشکر میں۔ یعنی ایک پرندہ اگر موحد ہو تو مقام اتنا ہے کہ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر دیتے ہیں۔ تو انسان تو ایک اعلیٰ مخلوق ہے، اگر انسانوں میں سے جو موحد ہو کیا اس کا تذکرہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتا؟ فرمایا تو زمین پہ میرا تذکرہ کرتا ہے، وَأَنَا أَتَذَكَّرُكَ بَيْنَ الْمَلَائِكَ فِي السَّمَاءِ، اور تیرا تذکرہ میں آسمانوں پہ ملائکہ کے درمیان کرتا ہوں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ صرف تیرے دل میں اللہ کریم کی صحیح معرفت، محبت اور وحدانیت پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے قرآن نے جو لفظ بولے نا پرندے کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام ادھر بڑی سزائیں مقرر کر دی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کو بڑی سزا دی جائے گی، اس کے پر توڑ دیے جائیں گے، یا پھر کوئی واضح دلیل لے کے آئے۔ اب قرآن نے لفظ کیا بولا اس پرندے کے لیے؟ ادھر سلیمان علیہ السلام غیظ و غضب کی حالت میں، پریشانی کے عالم میں، ادھر اللہ فرماتے ہیں پرندہ بڑے اطمینان اور سکون میں ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ
مکثا کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ ٹھہرنا، ایسا ٹھہرنا آدمی کو ڈر نہ ہو، خطرہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بے اطمینانی نہ ہو، بڑے سکون آرام اطمینان سے۔ مکثا کا معنی ہوتا ہے، لابسا کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اس میں تزلزل آتا ہے کہ آدمی کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی خوشی اور کبھی غمی آتی ہے، وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے لابسا، لیکن مکثا کا معنی ہوتا ہے بڑے سکون اطمینان سے رہنا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت آگ لینے گئے اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کے گئے، اپنے بچوں کو ساتھ، تو وہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا؟ اذ قال لأہلہم کثوا امکثوا مکثا، اس سے مکثا کا معنی ہوتا ہے بیوی کو کہا تم سکون سے یہاں پہ بیٹھو، تم سکون سے یہاں پہ بیٹھو، تیرے لیے خطرہ کوئی نہیں۔ وہاں پہ لفظ بولا لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، وہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، تم آرام سے بیٹھو، سردی کے موسم میں خود آگ لے کے آتا ہوں۔ وہاں پہ مکثا کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ رکنا اطمینان امن سکون کے ساتھ۔ ادھر سلیمان پیغمبر مضطرب ہیں، پریشان ہیں، غیظ و غضب کی حالت میں ہیں کہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اور اس سفر کی سمت جو ہے وہ ہدہد نے متعین کرنی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ کس صحرا میں پانی قریب ہے۔ اس لیے کہا نا، اس لیے ضرورت پیش آئی، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ بڑے سکون میں، بڑے اطمینان میں۔ جس کو سزائے موت سنائی جائے اس کا تو اطمینان کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ جو ہے سلیمان علیہ السلام نے تو ہدہد کو سزائے موت کی سزا سنائی ہوئی تھی، اب جس کو سزائے موت کی سزا سنائی جائے وہ آرام سکون میں ہوتا، لیکن یہ پرندہ کیوں سکون میں ہے؟ فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑی تسلی سے، بڑے اطمینان سے، بڑے پروقار طریقے سے، غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد چلتا ہوا سلیمان پیغمبر کے پاس پہنچا تو آ کے کہنے لگا فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ اے سلیمان پیغمبر، میں اس علاقے میں گیا جہاں پہ تیرا تخت ہواؤں میں اڑتا کوئی نہیں، میں اس علاقے کی پوری خبر لے کے آیا ہوں جس علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ بھی۔ عالم الغیب اگر ہو نبی تو پھر جو ہے یہ پرندہ زیادہ عالم الغیب ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کدھر گئے تھے؟ ما عاد من سبع الی سلطانہ، ما عاد من سبع الی سلطانہ ماذا ترى الہاہ عن اوطانہ، فہل داع فی الصحراء فہو بریدها ام اسقطتہ الریح عن طیرانہ۔ سلیمان پیغمبر نے کہا اس وقت جس وقت وہ سبا کے ملک سے واپس لوٹ کے آیا ہے، پوچھا پرندے سے ما عاد من سبع الی سلطانہ ماذا ترى الہاہ عن اوطانہ، او میرا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں کیوں گیا ہے؟ کیا میرے وطن کو تو نے وطن نہیں سمجھا؟ کیوں میرے وطن کو چھوڑ کے تو دوسری بادشاہت میں گیا ہے؟
ما عاد من سبع الى سلطانه ماذا ترى الہاہ عن اوطانه۔ او میرے وطن سے تجھے غافل کس نے کیا ہے، کس نے تجھے پٹی پڑھائی ہے، میرا وطن چھوڑ کے گیا ہے، کیوں گیا ہے؟ فَهَلْ دَاءَ فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ بَرِيدُهَا أَمْ أَسْقَطَتْهُ الرِّيحُ عَنْ طَيْرَانِهِ۔ او میں نے تو سمجھا تجھے صحرا نے روک لیا ہے، میں نے سمجھا کہ تو صحراؤں میں گم ہوا ہے، یا فضاؤں میں اڑ چکا ہے، یا ہواؤں نے تیرے پر توڑ دیے۔ سلیمان پیغمبر کہتے ہیں مجھے تیرے بارے میں پتا، میں نے تو سمجھا کہیں صحراؤں میں بھول گیا، کہیں جو ہے فضاؤں میں گم ہو گیا، آندیاں طوفان چلی انہوں نے تیرے پر توڑ دیے، اتنی دیر تو نے کیوں لگائی ہے؟ فَهَلْ دَاءَ فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ بَرِيدُهَا أَمْ أَسْقَطَتْهُ الرِّيحُ عَنْ طَيْرَانِهِ۔ اور میں نے تو سمجھا کہ تیز ہواؤں نے تیرے پر توڑ دیے، یا کسی صحرا کے اندر تو گم ہو چکا ہے، یا تو راستہ بھول چکا ہے، تیری اتنی ہمت کوئی نہیں تھی کہ میری اجازت کے بغیر تو لمبا سفر کرتا، کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ یا ہدہد الاسرار ایت قصۃ، یا ہدہد الاسرار ایت قصۃ لقد اخرتک عن الہما وجنانہ۔ اور راز کی باتیں تیرے اندر موجود ہیں ہدہد، جو راز تیرے پاس ہے اللہ کی قسم میں سلیمان اس کو جانتا۔ کیوں تیرے پاس کچھ راز کی باتیں ہیں جو تیرے پاس ہیں وہ میں جانتا۔ یا ہدہد الاسرار ایت قصۃ لقد اخرتک عن الہما وجنانہ۔ کس باغ میں بیٹھ کے تو چرتا چگتا رہا ہے، کس چراگاہ کے اندر تو بیٹھا رہا ہے، کدھر جا کے تو نے لمبا سفر کیا ہے؟ جلدی بتا مجھے، ما اعلم الذی تعلم، وہ چیزیں جو تیرے پاس ہیں میں سلیمان جانتا۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندے کے سامنے کہا کہ میں غیب کا علم جانتا، اسی لیے کہا نا یا ہدہد الاسرار ایت قصۃ، او تیرا قصہ کیا ہے، تیری کہانی کیا ہے، کس چراگاہ میں چرتا چگتا چلتا رہا ہے، کس باغ کے اندر تو بیٹھا رہا ہے؟ تیرے وجود کے اوپر مجھے وہ رنگ اڑے ہوئے نظر نہیں آتے، تیرے چہرے کے اوپر بڑا سکون اطمینان ہے، جلدی کر، کیا کر؟ فَقْصُصْ عَلَيْنَا مَا رَأَيْتَ وَمَا جَرَى وَابْذُلْ عَنِ الْمَخْبُوءِ خَتْمَ دَنَانِهِ۔ او اپنی بولی کے اندر وہ گنگناہٹ، جس طرح مکھیوں کے اڑنے کی گنگناہٹ ہوتی ہے، تیری آوازیں بھی ابتدا سے اس طرح نکلتی ہیں، بغیر تمہید باندھے مجھے واقعہ سنا ہدہد۔ وَقْصُصْ عَلَيْنَا مَا رَأَيْتَ وَمَا جَرَى وَابْذُلْ عَنِ الْمَخْبُوءِ خَتْمَ دَنَانِهِ۔ تمہید لمبی نہ باندھ، میرے سامنے مجھے واقعہ سنا، کہاں پہ غائب ہوا اجازت کے بغیر، دیر کیوں لگائی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے سلیمان پیغمبر، میں وہی بتاؤں گا کیا جو میں نے دیکھا، میں وہی بتاؤں گا جو میں نے۔ مذ ابصرت عینائی غرۃ سیدی، مذ ابصرت عینائی غرۃ سیدی وکیان ذاتی ذائب بکیانہ۔ او میری جان قربان ہو سلیمان تیرے بولوں پہ، او میرا نفس قربان ہو سلیمان تیرے قول اور کہنے پہ، اللہ کی قسم میں وہی باتیں بتاؤں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ میری جان قربان ہو، آج تو مجھے موقع ملا ہے، وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو میں نے دیکھی ہیں اس قوم میں، وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو میرے اندر میں موجود ہیں۔
فرمایا تو نے جو پوچھا ہے صرف وہ نہیں بتاؤں گا، ان کی باتیں بھی بتاؤں گا، اندر کی باتیں بھی۔ تو کیسے بتاؤں گا؟ مذ ابصرت عینائی غرت سیدی وکیان ذاتی زائبن بکیانہ۔ او میری ذات پگھل جائے سلیمان تیری سلطنت میں تو غلام ہوں تیرے غلاموں کا، میں تو غلام ہوں تیرے غلاموں کا، میری جان بھی قربان ہو سلیمان پیغمبر تیرے اوپر۔ میں ایسے کلمات لے کے آیا ہوں، میں ایسی باتیں لے کے آیا ہوں جو مجھ جیسے پرندے سے تو نے آج سے پہلے سنی بھی۔ تو کہاں پہ وہ باتیں بناتا رہا ہے؟ کہنے لگا میں لکھنا تو جانتا، میں کاغذ قلم سے لکھنا تو جانتا، تو میں نے کہاں سے وہ کلمات لایا ہوں؟ کتبت علی خد الہواء عبارتا، کتبت علی خد الہواء عبارتا تلالع الیاقوت فی مرجانہ۔ او سلیمان پیغمبر میں ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتا آیا، میں ان کلمات کو جو میں نے تیرے سامنے بیان کرنے ہیں، میں ان کلمات کو ہواؤں کے رخساروں پہ لکھتا آیا، وہ میں عبارت بناتا آیا، ہواؤں کے رخساروں پہ لکھتا آیا، اپنے دل کے اندر وہ کلمات بناتا آیا۔ ایسے کلمات اللہ کی قسم یاقوت اور مرجان کی اتنی چمک نہیں جتنی میرے کلمات میں چمک موجود ہے۔ کتبت علی خد الہواء عبارتا، کتبت علی خد الہواء عبارتا تلالع الیاقوت فی مرجانہ۔ کہنے لگا یاقوت اور مرجان اتنے مل کے جمع نہیں ہوتے جتنے میرے کلمات متصل ہیں۔ ابھی سن اللہ کا پیغمبر جو میں خبر لے کے آیا ہوں، پہلی خبر کیا ہے کہ وہاں پہ عورت حکمران ہے جس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، یہ ان کی سیاسی حالت گری ہوئی ہے۔ دوسری مذہبی حالت کیا ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بس بات ختم ہونی تھی یہاں پہ، لیکن آگے کہتا ہے وہ جو میں یاقوت مرجان جیسے کلمات لے کے آیا ہوں وہ بھی میں سلیمان پیغمبر تمہیں ضرور سناؤں گا۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ یسجدوا للہ الذی، وہ کیوں نہیں اللہ کو سجدہ کرتے؟ وہ کیوں نہیں اللہ کریم کے سامنے سجدہ کرتے؟ یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ کیوں اللہ کریم کے سامنے وہ سجدہ نہیں کرتے؟ جو زمین سے انگوریاں دانہ اگاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ تین نام پرندے نے جمع کیے ایک آیت میں، اللہ لا الہ الہ، تیسرا رب العرش العظیم۔ او پرندہ کیوں مطمئن ہے، کیوں سکون میں ہے؟ اس لیے اس کے پاس طاقت الہ والی موجود ہے، اس لیے اس نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ اللہ لا الہ وہی اللہ الہ ہے، ہوا رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ پیچھے اس نے کہا بلقیس کا عرش میں نے دیکھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کی صفت ذکر کی۔ عرشن نکرہ ہے، عظیم نکرہ ہے، صفت بنتی ہے۔ فرمایا عرش عظیم، اس کا بھی عرش بہت بڑا ہے۔ دوسرے بادشاہوں کی نسبت بلقیس کا عرش بہت بڑا ہے۔
لیکن سلیمان پیغمبر جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، العرش معرفہ کیا، العظیم معرفہ کیا، صفت اور موصوف دونوں معرفہ کر کے معنی کیا سمجھایا ہے؟ ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت بھی مل جائیں، اللہ کی قسم میرے الہ جیسا تخت کسی کا ہو سکتا؟ اللہ لا الہ۔ اس نے یہاں پہ اللہ کا لفظ کیوں بولا؟ اللہ کا کوئی اور اسم اس پرندے نے کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ کیا ہے؟ اسم اعظم۔ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ سارے لفظ اللہ سے نکلے ہیں، اللہ کا لفظ کسی اور اسم سے نکلا نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، فجاء رجل الیہ وقال انی، ایک آدمی آ کے کہنے لگا، اے حسن بصری میرے گھر میں بڑی شدت ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی مصیبت ہے، کوئی مجھے ایسی بات بتاؤ کہ اللہ کریم کی ذات میرے اوپر مہربانی کرے۔ امام حسن بصری اس چیز کو سمجھتے تھے، تو امام صاحب نے فرمایا، پتہ ہے امام حسن بصری کون ہے؟ جس کی ماں ام سلمہ کی لونڈی ہے۔ حسن بصری جس کی ماں جو ہے ام سلمہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہے نا ام سلمہ، اس کی جو لونڈی ہے وہ امام حسن بصری کی والدہ ہے، یعنی کوئی نسبت معمولی نہیں ہے۔ امام صاحب نے یہی اسم اللہ کریم کا ذکر کیا 11 دفعہ ذکر کر کے فرمایا، او میرے ساتھی تمہیں میں اللہ کریم کا اسم بتاتا ہوں، اس طریقے سے تو نے پڑھنا ہے، ہر روز تو پڑھتا رہے، پڑھنا تیرا کام ہے، راحت اور سکون اور رزق کے دروازے کھولنے اللہ کا کام ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انت اللہ انت اللہ انت اللہ، بلا واللہ انت اللہ، اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ 11 دفعہ لفظ اللہ اس مقام پہ ذکر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انت اللہ بلا واللہ انت اللہ، اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اللہ کریم کا اسم اعظم ہے، یہ پڑھتا رہے، اللہ کریم اپنے رزق کے دروازے تیرے اوپر کھولتے رہیں گے۔ اسی لیے یہ اسم ذاتی اللہ کریم کا نام ہے۔ اسی لیے پرندے نے کیا کہا، او سلیمان پیغمبر میں تیرے سامنے گھبرانے والا کوئی نہیں، کیوں؟ میرے پاس طاقت ہے اللہ کی، میرے پاس قوت ہے الہ کی، اللہ لا الہ، وہی اللہ ہے۔ بلقیس اور اس کی رعیت کو سجدہ تو اللہ کے سامنے کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سورج کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ اللہ لا الہ الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب الہ کا معنی کیا ہے؟ سنتے رہتے ہو، اگر پھر بھی تمہیں نہ پتا ہو الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں؟ الہ قرآن مقدس میں وہ جو ہے 5 صفتیں وہ الگ ہیں اصطلاحی طور پہ،
قرآن مقدس نے 4 بڑے معانی الہ کے ذکر کیے۔ تم جو الہ سمجھتے ہو کہ الہ کا معنی ہے معبود، بس اتنا تو معنی نہیں الہ کا۔ الہ کا پہلا معنی ہے معبود، جس میں ایک شرط پائی جاتی ہے معبود کی، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آسمانوں میں بھی معبود وہی اور زمین میں بھی، ایک معنی۔ دوسرا معنی الملتجأ والمفزوع الی اللہ، دوسرا الہ وہ ہوتا ہے جس سے آدمی غم زدہ ہو کے، پریشان ہو کے، مصیبت زدہ ہو کے جس کے پاس جا کے پناہ لے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ جا کے پناہ لے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک نے خود ذکر کیا، آلہۃ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ آلہۃ، وہ کیوں سے پناہ لیتے تھے؟ لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری شرط اب یاد رکھنا، پہلا معنی، پہلی شرط کیا ہے؟ جو زمین و آسمان میں اکیلا عبادت کے لائق ہو اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ الملتجا والمفزوع الیہ، جس کے سامنے آدمی پریشان ہو کے پناہ لیتا ہے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ المحبوب المعظم، جس کی تعظیم کی جائے محبت کے ساتھ، جس کی تعظیم کی جائے محبت کے ساتھ۔ اللہ کریم نے فرمایا اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن بندہ وہ الہ سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی تعظیم بھی کرتا ہے۔ تیسری شرط الہ میں کیا ہوتی ہے؟ المحبوب المعظم، جس کی محبت کے ساتھ جس کی تعظیم بھی کی جائے۔ چوتھی شرط الہ کی کیا ہے؟ فرمایا الہ وہ ہوتا ہے تحیرت للعقول، تحیرت العقول عند التفکر فی عظمتہ وجلالہ، وتحتار القلوب فی عزتہ وعظمتہ، اور جس کی عظمت کے بارے سوچتے سوچتے تیری عقلیں ختم ہو جائیں، اس کی اتنی عظمت ہو، اس کی عظمت کے بارے میں سوچتے سوچتے تیری عقل حیران ہو جائے، وتحتار القلوب، تیرے دل پریشان ہو جائیں، لیکن لا تعجز عن عظمتہ وجلالتہ، کوئی بندہ اس کی عظمت اور جلال کے مساوی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ 4 شرطیں سمجھ آئیں؟ یہ قرآن نے 4 معنی تمہیں دیے ہیں، بڑے جو ہیں۔ سب سے پہلے جو زمین و آسمان میں ایک معبود ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ آدمی پریشانی کی حالت میں جس سے جا کے پناہ لے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ تیسری شرط المحبوب المعظم، جس کے ساتھ حد درجے سے زیادہ تعظیم کے ساتھ محبت کی جائے۔ چوتھی شرط جس کی عظمت کے بارے میں سوچتے تیری عقلیں حیران ہو جائیں، لیکن فرمایا اس کی عظمت اور جلالت تک مخلوق میں کوئی بندہ پہنچ نہ سکے، اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 بڑے معانی قرآن مقدس نے تمہیں سمجھائے ہیں۔ اب اس میں سے کون سے معنی کے اوپر پرندے نے عمل کیا؟ کہتے سلیمان پیغمبر میں اس لیے پریشان کوئی نہیں، اس لیے الملتجا والمفزوع الی اللہ، میری نگاہیں اس الہ پہ ہیں، میری نگاہیں اس الہ پہ ہیں، اگر تیری طرف سے کوئی پریشانی آنے لگی تو میں پناہ اس سے لوں گا، اس لیے میرے دل میں سکون ہے، میرے دل میں اطمینان ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے پہلے سمجھایا فاما کا صغیر بعید، پرندہ بڑے سکون میں، بڑے اطمینان میں، کیوں؟ اس کے پاس طاقت الہ والی موجود ہے۔
تو جس کے پاس الہ والی طاقت ہو اس کو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن بصری کا ہی قول ہے، فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر ڈال دیتا ہے، تو جو مخلوق سے ڈرتا ہے پھر جو ہے مخلوق بھی اس کو ڈرانا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے دل میں ڈر رکھ تو صرف ایک الہ کا، اس لیے کہ تیرے پاس تو پناہ گاہ ہے، تجھے قبروں مزاروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پیر فقیروں کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاس تو زندہ الہ موجود ہے۔ اب وہ 5 شرطیں الہ کے لیے وہ الگ ہیں کہ کون ہوتا ہے الہ، وہ جو ہمیشہ زندہ ہو، جو ہمیشہ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ دوسری شرط کہ وہ سمیع ہو، تیسری شرط وہ علیم ہو، چوتھی شرط وہ بصیر ہو، پانچویں شرط جو مانگے اس پہ دینے پہ قدیر ہو۔ یہ 5 شرطیں الگ ہیں جو الہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ 4 معانی جو میں نے بتائے، یہ قرآن نے الہ کے معانی 4 ذکر کیے ہیں کہ یہ کام بندہ الہ سے لے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھائے ہیں۔ اسی لیے پرندے نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ لا الہ الا ہوا۔ اگر یہاں پہ وہ الا نہ کہتا تو شک آنا تھا۔ لا نفی کا، الا مستثنا کیا اس نے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا، نبی موجود ہیں لیکن الہ، ولی موجود ہیں لیکن الہ، جنات موجود ہیں لیکن الہ، سلیمان تو موجود ہے لیکن الہ، تیرا باپ داود موجود تھا لیکن الہ، انبیاء رسل ملائکہ جنات اولیاء صالحین سارے موجود ہیں لیکن الہ کون ہے؟ الا ہوا، الا ہوا۔ لغت کے اعتبار سے معنی بڑھا جاتا ہے۔ فرمایا لا مجیبا الا ہوا، لا ناصرا الا ہوا۔ کسی سے مدد نہیں لی جاتی مگر اسی سے۔ لا موجودا الا ہوا، لا قادر الا ہوا، لا سمیع الا ہوا، لا بصیر الا ہوا، لا حی الا ہوا، لا قیوم الا ہوا، لا علیم الا ہوا۔ بول دو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ توحید والا کلمہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ لا بصیر الا، اگر بولے نا تو ادھر ہی رہو گے۔ لا بصیر الا ہوا، لا خبیر الا ہوا، لا عظیم الا ہوا، لا قادر الا ہوا، لا سمیع الا ہوا، لا مقصود الا ہوا، لا حاضر الا ہوا، لا ناظر الا ہوا، لا باصر الا ہوا، لا راحم الا ہوا، لا خالق مالک رازق قوی ولی علی الا ہوا، لا بصیر عظیم علیم حلیم کریم الا ہوا، لا ملک مالک ملیک سلام مؤمن مہیمن الا ہوا، لا ولی عظیم عزیز قوی عزیز الا ہوا، لا مؤمن مہیمن باری خالق باری حاکم عادل الا ہوا، لا موجود ولا منزل الا ہوا، لا رفیع شفیع عزی الا ہوا، لا رحیم رحمان الا ہوا، لا قادر حاکم عادل حافظ باسط نازل رافع الا ہوا، کوئی نہیں لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔
اس کا عرش بھی عظیم ہے، اس کی الوہیت بھی عظیم ہے، اس کی ربوبیت بھی عظیم ہے، اس کی معبودیت بھی عظیم ہے، اس کی سمدانیت بھی عظیم ہے، اس کی قدرت بھی عظیم ہے، اس کی رافت بھی عظیم ہے، اس کی لطافت اور حکمت فصاحت بھی عظیم ہے، اس کی قوت اور طاقت سلطنت حکومت بادشاہت بھی عظیم ہے، اس کی حیات اور قوت اور رفت بھی عظیم ہے، اس کی مکانت تقدس مکان عرش عظیم ہے، اس کی کرسی بھی عظیم ہے، اللہ هو رب العرش العظیم، وہ عظیم ہے۔ سلیمان پیغمبر لمبی تقریر کر کے پرندہ جس وقت روکا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، قال سننظر، ان قریب میں ذرا دیکھتا ہوں، ان قریب میں ذرا سوچتا ہوں، جو سوچنے والا ہو، جو دیکھنے والا ہو، جو فکر کرے وہ مشکل کشا ہوتا۔ سننظر، ان قریب میں ذرا تیرا حساب کرتا ہوں، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو سچ کہتا ہے، ام کنت من الکاذبین۔ کتنے اچھے قرآن نے کلمات بولے، پرندے کے اوپر بہتان بھی لگایا نہیں ہے لیاذ باللہ کہ تو جھوٹ بولتا ہے، فرمایا میں دیکھتا ہوں کیا تو سچ کہتا ہے، صدقتا، حمزہ استفہام کا ہے، کیا تو سچ کہتا ہے، ام کنت من الکاذبین، کیا تو بھی کہیں جھوٹے لوگوں میں سے نہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا تو لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، جھوٹ بولنا لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، کہیں تو جھوٹوں میں سے تو نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، پہلے سچ کا ذکر بعد میں مانا کیا ہے؟ فرمایا میرا غالب گمان ہے تیری کلام حق ہے، تیری بات میں سچ ہے، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا گواہ موجود کوئی نہیں، میں جس وقت تک اپنا حساب نہ لگاؤں، میں مکمل طور پہ تیری تفتیش تحقیق نہ کروں، اس وقت تک کوئی حکم تیرے اوپر لاگو کوئی نہیں ہوتا۔ اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو نے سچ کہا ہے یا کہ تو بھی جھوٹے لوگوں میں سے ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، کذب کا ذکر بعد میں، سچ کا ذکر پہلے ہے، مانا کیا دیا ہے؟ لگتا ہے کہ تیری باتیں سچی ہیں، ایسی اتنی خوبصورت جمال والی کہانی کوئی بندہ بنا سکتا نہیں ہے، تیری باتیں سچی ہیں، ٹھیک ہے ابھی کیا کر، میں ابھی دیکھتا ہوں کیا تو سچ کہتا ہے کہ نہیں۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، ذرا آرام سے بیٹھ، میں ایک خط لکھتا ہوں، میرا خط جو ہے تو نے لے کے دوبارہ ملک سبا میں جانا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ سلیمان پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اپنے کاتب کو بلایا کہ لکھ خط میری طرف سے۔ خط میں لکھا جاتا ہے اذهب بک انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط جو ہے یہ سلیمان پیغمبر کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ کیسے لکھا جاتا ہے؟ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آدم سے لے کے سلیمان پیغمبر تک کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا جملہ نہیں بولا، سب سے پہلے بولا ہے تو سلیمان پیغمبر نے بولا۔ اس سے پہلے بسمہ تعالی ایسے کلمات لکھے جاتے تھے، لیکن پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بولا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے بولا ہے۔ اور قرآن مقدس میں کتنی دفعہ ہے؟ 114 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ تو صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ تو سورت توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی جگہ پہ سورت نمل میں 2 جگہ آیا ہے۔
یہ ایک قرآن کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ جو بھی تو کام کرے، چاہے لکھنا شروع کرے، پڑھنا شروع کرے، کھانا شروع کرے، کام کرنا شروع کرے، چلنا شروع کرے، اٹھنا شروع کرے، تو وہ بسم اللہ اسی کے متعلق ہوتا ہے، اسی کے متعلق۔ کیا معنی ہے بسم اللہ کا؟ عربی میں شروع تو ہے ہی کوئی نہیں، عربی میں شروع والا لفظ کوئی نہیں۔ بسم اللہ با استعانت کی علماء جانتے ہیں، با استعانت کی معنی کیا ہے؟ بسم اللہ اصل میں تھا بے اسم اللہ، میں اللہ کے نام کی مدد سے لکھتا ہوں، میں اللہ کے نام کی مدد سے پڑھتا ہوں، میں اللہ کے نام کی مدد سے چلتا ہوں، میں اللہ کے نام کی مدد سے کھاتا ہوں پیتا ہوں۔ جو بھی کرے گا متعلق یہ بسم اللہ اسی کے ہو جائے گا۔ تو معنی کیا ہے؟ بسم اللہ با جارہ استعانت کے لیے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے اللہ والے اسم کے نام سے مدد مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے اللہ والے نام کے اسم سے مدد مانگتا ہوں۔ بے اسم اللہ، جس وقت حمزہ درمیان میں آتا ہے گر گیا، بسم ہوا۔ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے؟ اسم کا معنی ہے بلند ہونا، سمون او وسمن، سمو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ تو معنی کیا بنے گا؟ بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے بلند نام کوئی نہیں، تیرے نام سے بلند نام کسی کا، تو جو تیرا بلند نام ہے اس نام سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ جو تیرا بلند نام ہے وہ کون سا ہے؟ بسم اللہ، وہ اللہ والا نام ہے بے اسم اللہ۔ معنی پورا کیا بنے گا؟ اللہ تیرا نام، اللہ تیرا نام اللہ سارے ناموں سے اونچا ہے، میں تیرے اونچے نام کی مدد سے لکھنا شروع کرنے لگا ہوں، اس لیے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ تجھ سے بڑھ کے اونچا کوئی اور ہو سکتا، تجھ سے بڑھ کے اونچا نام والا کوئی اور ہو سکتا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرا نام تو اللہ ہے۔ اے اگر اللہ کیوں آگے الرحمن الرحیم ذکر کیا؟ وہ ستون کے پیچھے سبحان اللہ، الرحمن الرحیم، سو گیا تو جو اوپر سو جائے وہ بھی گیا، جو نیچے سو جائے وہ بھی نہ یہ سنتا ہے نہ وہ سنتا ہے۔ الرحمن الرحیم، کیوں اللہ کے بعد رحمان اور رحیم کا ذکر کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ اگر تیری رحمت نہ ہو تو میرا ہاتھ قلم پکڑنے کے قابل کوئی نہیں۔ الرحمن الرحیم، اے اللہ اگر تیری رحمت نہ ہو تو میرا پاؤں چلنے کے قابل، اگر تیری رحمت نہ ہو تو میری زبان بولنے کے قابل۔ الرحمن الرحیم، اگر تیری رحمت نہ ہو تو میری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت، اگر تیری رحمت نہ ہو تو میرے کان میں سننے کی طاقت۔ الرحمن الرحیم، میری قوت گویائی تیری رحمت کی محتاج ہے،
میری قوت شامہ تیری رحمت کی محتاج ہے، میری قوت باصرہ تیری رحمت کی محتاج ہے، میری قوت سامعہ تیری رحمت کی محتاج ہے، میرا نظام تنفس تیری رحمت کا محتاج ہے، میری قوت باطشہ تیری رحمت کی محتاج ہے، میری قوت معاشیہ تیری رحمت کی محتاج ہے، میرا نظام تنفس جو ہے وہ تیری رحمت کا محتاج ہے، میں سانس نہیں لیتا جب تک تیری رحمت نہ ہو، میری کوئی چیز میرے حلقوم اور گردن سے اندر نہیں جاتی جب تک تیری رحمت نہ ہو، میرا پاؤں اٹھتا کوئی نہیں جب تک تیری رحمت نہ ہو، میری آنکھ کھلتی کوئی نہیں جب تک تیری رحمت نہ ہو، میرے کان سنتے کوئی نہیں جب تک تیری رحمت نہ ہو، میرا وجود حرکت نہیں کرتا جب تک تیری رحمت نہ ہو، اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، رحمان کا تعلق دنیا سے، رحیم کا تعلق آخرت سے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے اللہ میں نے لکھنا اگر دنیا میں ہے تو تیری رحمت رحمان والے اسم کی چاہیے، اگر میں نے چلنا پھرنا دنیا میں ہے تو مجھے تیری رحمت رحمان والے اسم سے چاہیے۔ اللہ یہ میری دنیا کی زندگی ہے، جس وقت میری اوپر موت آئے گی اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی، تو وہاں پہ تیری رحمت کے علاوہ مجھے وہاں پہ پوچھنے والا بھی، اس لیے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اے اللہ رحیم والی تیری صفت آخرت میں اگر میرے گناہوں کی طرف دیکھا، اگر تو نے میرے گناہوں کی طرف دیکھا تو اللہ کی قسم بچنے کا کوئی راستہ کوئی نہیں، میں دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل کوئی نہیں تیری رحمت کے بغیر، اے اللہ تیرے جلال کی قسم آخرت میں مرنے کے بعد آخرت میں بچنے کا راستہ کوئی نہیں تیری رحمت کے علاوہ۔ الرحمن الرحیم، اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ او لوگو انا محمد بن عبداللہ لن ادخل الجنت الا ان یتغمدنی اللہ بالرحمت، میں محمد بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کریم کی رحمت مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک ساری اپنے اندر ڈھانپ نہ لے۔ اس لیے بسم اللہ میں قرآن نے تمہیں کیا سمجھایا ہے؟ تیری دنیا کے اندر تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں اس کی رحمت کے علاوہ، آخرت میں تو بچنے کے قابل نہیں اس کی رحمت کے علاوہ، اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سلیمان پیغمبر نے لکھا انہو من سلیمان، میں اس اللہ کے نام کی مدد سے لکھنا شروع کرنے لگا ہوں۔ کیا؟ من سلیمان، یہ خط سلیمان پیغمبر کی طرف سے، اور وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کے اندر عبارت کیا ہے؟ اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، بس یہ دو کلمات سلیمان علیہ السلام نے لکھا۔ درخت کا بڑا پتا ہے، اس پتے کے اوپر یہ کلمات تحریر کروائے، اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، بادشاہوں والی سرکشی چھوڑ دے۔ علو کہا جاتا ہے اصل میں اس بڑے تاج کو جو بادشاہ اپنے سر کے اوپر پہنتے ہیں، فرمایا بادشاہوں والی سرکشی چھوڑ دے، وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، جلدی کر میرے پاس پہنچ، مسلمان ہو کے تابع دار ہو کے میرے پاس پہنچ جلدی۔ وہ خط لکھ کے سلیمان پیغمبر نے ہدہد کو دیا، فرمایا یہ میرا خط لے کے واپس جا۔ سلیمان علیہ السلام نے خط دیا، پرندے کی لمبی چونچ ہوتی ہے، اس نے خط اپنی چونچ میں رکھا، اڑان بھری، سیدھا ملک سبا میں چلا گیا۔
فرمایا کیا کرنا؟ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، جا کے خط ڈال کے تو فوری واپس نہ پلٹنا، فانظر وہاں پہ دیکھتا رہے وہ کیا مشورہ کرتے ہیں، وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں، وہ میرا خط پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کے تاثرات کیا ہیں، وہ ساری مکمل طور پہ CID لے کے فانظر ماذا یرجعون، پھر واپس آنا، ایسے نہ خط پھینک کے فوری واپس آ جانا۔ اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، پرندہ خط لے کے اڑا، چلا گیا، چلتے 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 سیدھا ملک سبا میں بلقیس کے محل کے باہر پہنچا۔ بلقیس کے محل کو 30 بڑے دروازے ہیں، 30 بڑے دروازے، اس ترتیب سے دروازے رکھے کہ ہر روز سورج کے طلوع ہونے میں فرق آتا ہے، 30 40 50 یا 1 منٹ کا فرق ہر روز آتا ہے، تو جدھر سے بھی سورج طلوع ہو پہلی شعاع ہر روز ایک نئے دروازے سے اس کے تخت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اس نے دروازے رکھے اسی طریقے سے اوپر اس نے قوات وہ روشندان رکھے، سارے 30 ہی روشندان ہیں اور 30 ہی دروازے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس کا تخت زمین سے 6 فٹ کے قریب اونچا ہے، آج بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ باقی ہیں ابھی تک۔ تو پرندہ لے کے خط پہنچا تو ملکہ بلقیس اپنے تخت کے اندر جو ہے وہ آرام کر رہے تھے۔ اب جہاں پہ کوئی سپاہی نہیں جا سکتا وہاں پہ سلیمان پیغمبر کا سپاہی پہنچ گیا۔ اوپر اس نے دیکھا کہ دروازے جو ہیں وہ بند ہیں، ٹائم آرام کا ہے۔ دیکھا پرندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے اوپر دیکھا روشندان، اس نے کہا روشندان تو سارے کھلے ہوئے ہیں، جدھر سے مرضی داخل ہو جا۔ وہ جہاں پہ بلقیس سوئی ہے اس کے پیچھے سے جو روشندان ہے اس سے اندر داخل ہوا، سامنے سے داخل حیا کرتا تھا، اس کا پردہ تھا بلقیس سے۔ آج کے مولوی پردہ نہیں کرتے، ادھر ہدہد پرندہ بھی پردہ کرتے ہیں۔ یہ مولوی اتنے ظالم ہیں، یہ مسجد کے محراب میں عورتوں کو بٹھا کے تعویذ دھاگے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو بھی ہدایت دے۔ نہ دیکھتے ہیں مسجد، حالانکہ مردوں والی جگہ پہ عورتوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو مولوی کو اجازت ہے جتنی مرضی عورتیں بٹھائے مسجد کے محراب میں۔ حرام پہ حرام، ایک تو تعویذ گنڈے کا کام حرام، اوپر پھر عورتوں کو مسجد میں بٹھانا حرام، پھر عورتوں کی طرف دیکھنا حرام، پھر ان کے بازو ماپنا حرام۔ یہ کیسا ظالم ہے جو سارے حرام کام کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تجلسوا علی مکان المرأة حتی یبرد، جہاں پہ عورت بیٹھی ہو عورت اٹھ جائے فوری اس جگہ پہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ کب تک؟ حتی یبرد المکان، جب تک کہ وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی اور جگہ نہ ملے اسی جگہ پہ تم کو بیٹھنا ہے، اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اب کیا یہ شریعت کے موافق کام کر رہے ہیں یا شریعت کے مخالف کام کر رہے ہیں؟ نسائی میں روایت ہے من عقد عقدۃ او علق شیئا وکل الیہ، جس بندے نے کوئی گرہ لگائی کسی دھاگے کو، کسی رسی کو، او علق شیئا، یا اس نے کوئی چیز لٹکائی، چاہے وہ تعویذ ہے یا دھاگا ہے یا کاغذ کا ٹکڑا ہے یا منتر ہے یا کوئی کوڑی ہے یا کوئی نگینہ ہے یا کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی تعویذ کی یا کوئی ہند سے لکھے ہوئے ہیں کوئی بھی چیز، او علق شیئا، یا اس نے کوئی بھی چیز لٹکائی، وکل الیہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا تمہیں خدا پہ یقین نہیں رہا؟
کیسے نادان اور جاہل لوگ ہیں، زندہ خدا پہ یقین نہیں، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ تجھے یقین آ گیا، تیری عقل پہ ماتم ہونا چاہیے۔ پرندے میں بڑی حیا ہے، مولویوں میں حیا، فتویٰ بڑا سخت ہے۔ جو عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھنے والا آدمی ہو اس کی سزا بڑی سخت ہے، سن لو بھائی، اس کی سزا کیا ہے؟ بڑی سخت ہے۔ پرندہ کہنے لگا وَدَخَلَ مِنْ وَرَائِهَا، او پیچھے والے روشندان سے داخل ہوا، حالانکہ پرندے کے اوپر پردہ واجب کوئی نہیں، یہ شرم و حیا والا پرندہ ہے، سلیمان پیغمبر کا صحابی پرندہ ہے۔ وَدَخَلَ مِنْ وَرَائِهَا، پیچھے سے داخل ہوا، خط رکھا، دوبارہ اڑ کے پیچھے جا کے دوبارہ بیٹھ گیا۔ ایقاظت، خط جس وقت اس نے آ کے دائیں جانب پہ پاس رکھ کے دوبارہ پیچھے جا کے اس روشندان کی جو سائیڈ ہے اس کی پیچھے والی سائیڈ پہ رک کے فَطَّلَعَ، یوں پرندہ اپنی آنکھ اوپر کر کے یوں دیکھتا ہے ابھی بلقیس اٹھی ہے کہ کوئی نہیں، مسلسل پرندہ دیکھتا۔ چلو معاف کر دو۔ ایقاظت، کچھ دیر کے بعد اٹھی بلقیس، اس نے دیکھا والابواب مغلقہ، دروازے سارے بند ہیں۔ ومن این جاء رسول، یہ قاصد کدھر سے آیا، کون خط لے کے آیا ہے، کون داخل ہوا، میں تو سوئی تھی مجھے پتا۔ مسئلہ بھی سمجھنا، سو جائے تو پتا چلتا، تو مر جائے تو کیسے پتا چلتا ہے؟ قبر کے اوپر آ کے نر بیٹھا ہے کہ مادہ بیٹھا ہے؟ عقل نبوت تولد سے سود۔ کہنے لگی ما علمت من این جاء رسول، مجھے پتا کوئی نہیں یہ قاصد کدھر سے آیا ہے۔ والابواب مغلقہ، دروازے سارے بند ہیں، کدھر سے کون بندہ آیا ہے، کون یہ خط لے کے آیا ہے، اس کو پتا نہیں کہ پیچھے جو ہے سلیمان پیغمبر کا قاصد کھڑا ہے، لیکن بلقیس کو علم۔ فوری اٹھ کے اس نے دروازے کھولے، دروازے کھول کے اپنے سرداروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد وہ خط کھول کے جس وقت دیکھا کہ یہ خط جو ہے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ۔ خط دیکھ کے بڑی حیران ہوئی، بڑی پریشان ہوئی، کو قاصد بھی نظر نہیں آیا، خط میں جملے بھی بڑے سخت لکھے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج تک ہم نے سنا بھی کوئی نہیں، یہ پہلی دفعہ یہ جملہ لکھا گیا ہے۔ جس ذات کی مدد سے یہ لکھنے والا بندہ ہے وہ ذات کوئی بڑی طاقت والی ہے، وہ ذات کوئی بڑی قوت والی ہے، جس سے سلیمان پیغمبر نے مدد مانگ کے یہ خط میری طرف لکھا ہے۔ جلدی سے کہنے لگی سرداروں کو جمع کرو۔ سردار سارے جمع ہو گئے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ آخر دعوانا